الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی ایکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے۔ آج میں کیتھارسس پہ بات کروں گا۔ کیتھارسس سب سے پہلے جو یہ ٹرم یوز کی وہ ارسطوٹل نے اپنی ایک کام پوئٹکس میں اس کا تذکرہ کیا، اور بعد میں شیکسپیئر نے بھی اس پہ بات کی۔ ان کے ہاں اس کا یہ مفہوم تھا کہ یہ ویسے میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ریلیونٹ ہے، تو کچھ تھوڑی سی اس پہ میں بات کر کے پھر سائیکالوجی کی طرف آ جاؤں گا۔ تو مختصراً یہ کہ اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی شاعر ہے اور وہ شاعری لکھتا ہے، یا کوئی پینٹر ہے، کوئی پینٹنگ بناتا ہے، یا کوئی ڈرامہ پلے ہے، کوئی مووی ہے، تو جب دیکھنے والا اس میں سے ایک مخصوص سین کو دیکھتا ہے جس کی اس کی ایموشنز کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، اگر کسی شخص کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو چکا ہے، اب وہ ویڈیو میں دیکھتا ہے اسی طرح کا سین، تو اس کو اپنا سین یاد آ جاتا ہے۔ اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک ایموشنل ریلیز فیل کرتا ہے۔ تو اس چیز کو کیتھارسس سب سے پہلے اس ٹرم کو اس طرح سے یوز کیا گیا، اس چیز کو کیتھارسس کا نام دیا گیا۔ بعد میں سائیکالوجی میں سب سے پہلے اس ٹرم کو جوزف برویا نے یوز کیا۔ یہ صاحب سگمنڈ فرائڈ کے کولیگ تھے، اور سائیکو انالیسس میں انہوں نے اس کو استعمال کیا، اس ٹرم کو۔ بعد میں یعنی سگمنڈ فرائڈ کے بعد بھی سائیکو انالیسس یا سائیکو ڈائنامک میں سائیکالوجسٹ کے ہاں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، بلکہ سائیکو تھراپی میں میرے خیال سے جو سب سے زیادہ چیز اپنے آٹومیٹیکلی کام کر رہی ہوتی ہے وہ کیتھارسس ہے۔ اب کیتھارسس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب اپنے کسی مسئلے کے بارے میں کھل کے گفتگو کرتا ہے تو وہ ایک قسم کا اپنے ایموشنز کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے، اپنے ریپریسڈ مٹیریل کو اندر سے باہر نکال رہا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ ایموشنل ریلیز محسوس کرتا ہے۔ وہ جیسے اگر آسان الفاظ میں بات کریں تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے دل کا بوجھ اس نے ہلکا کر دیا ہو۔ وہ نفسیاتی طور پہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں نفسیاتی طور پہ، آپ کو کافی ساری نفسیاتی پریشانیاں اور الجھنوں سے آپ نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لانگ ٹرم اگر کوئی شخص خاموش ہو جائے کسی بھی معاملے میں، اپنے کسی نفسیاتی مسئلے کے معاملے میں، تو لانگ ٹرم دیکھا جائے تو اس کو شدید نوعیت کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات شدید نوعیت کی نفسیاتی بیماریاں بھی اس طرح کے کسی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جس میں کسی انسان نے اپنے ایموشنز کو دبایا ہوا ہے، یا اپنے کنفلکٹس کو انکانشیس لیول پہ ریپریس کیا ہوا ہے، یعنی انہیں دبایا ہوا ہے۔ تو لیکن جب گفتگو کے ذریعے وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں، انکانشیس مٹیریل کانشیس میں آ جاتا ہے، تو اس سے آپ کو کافی ساری نفسیاتی مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ اب جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کام تو عام لوگوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، تو پھر ماہر نفسیات کے پاس کیوں جائیں؟ تو اس میں چند ایک باتیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اب جب اپنے کسی جاننے والے سے گفتگو کرے گا تو کبھی بھی وہ کھل کے گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کبھی کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں لیکن اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے، عموماً نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی، چونکہ سائیکالوجسٹ آپ کو جانتا نہیں ہے، اس نے، اور سائیکالوجی میں یہ پروفیشنل ایتھکس میں یہ بات شامل ہے کہ سائیکالوجسٹ اپنے پیشنٹ کا ڈیٹا لیک نہیں کرتا، اپنے پیشنٹ کے بارے میں معلومات کسی اور کو نہیں دے سکتا اور نہیں دیتے۔ یہ ہمارے ہاں اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو آپ کی بات وہاں پہ پرائیویسی آپ کی محفوظ رہتی ہے۔ اس کے برعکس
اس لیے اس وجہ سے جب آپ سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے مزید کھل کے وہ ساری باتیں کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جو آپ کسی سے بھی نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ فائدہ ہے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اپنے سے بات کریں گے تو اس کی آپ کے بارے میں کچھ بائسنس ہوگی، آپ کی اس کے بارے میں کچھ بائسنس ہوگی، تو وہ اس سے جو ہے نا وہ بات اس طریقے سے نہیں ہو پائے گی. پھر اس میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایک نیگیٹو امیج بن سکتا ہے. اگر آپ کوئی اپنے اندر کی کوئی ایسی بات کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس شخص کا آپ کے بارے میں ایک نیگیٹو امیج اس کے مائنڈ میں کریٹ ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کے بعد میں آپ کی لائف میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. اور وقتی طور پہ تو آپ ریلیف فیل کریں گے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو خود ہی شرمندہ، اگر وہ نہ بھی آپ کو اس چیز کا احساس دلائے، تب بھی آپ کو اپنے دل میں ایک شرمندگی سی محسوس ہو سکتی ہے کہ میں نے یہ بات اس سے کیوں شیئر کی. تو ہر انسان غلطی بھی کرتا ہے، ہر انسان کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں. ہم انسان ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہر انسان کے ساتھ اپنے پرائیویسی لیول پہ ایسے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. تو لیکن کر لینے سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ شخص جس کے مائنڈ میں آپ کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بن گیا ہے، آپ کے اس کے ساتھ ریلیشن شپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں یا مستقبل میں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن جب آپ سائیکالوجسٹ کو اپنی بات بتاتے ہیں، ایون وہ بات جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو سائیکالوجسٹ کا کام ہی یہ ہے، وہ اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے، وہ آپ کی سیلف کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے، آپ کی پرابلمس کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے، اور وہ اس کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھتا ہے. اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ پھر تیسری بات اس میں ایک اور بہت ضروری ہے کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ کو پتہ ہے کہ گفتگو کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. ظاہری بات ہے ہماری ٹریننگ ہی اسی حوالے سے ہوتی ہے، تو ہم پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں آپ کا جو سائیکو تھیراپی والا عمل ہے وہ اس کے ساتھ کنٹینیو ہوگا، اور آپ کا کیتھارسس کا عمل جو ہے وہ بھی ایک عام شخص کی نسبت بہت زیادہ بہتر انداز میں مکمل ہوگا اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کو پریفر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ کیتھارسس کریں. تو کیتھارسس سے آپ کے جو انکانشیس لیول پہ جتنے کنفلکٹس ہوتے ہیں، جن کو ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا بھی نہیں سکتا، اور ایک عام شخص جس کو اس چیز کا نالج نہیں ہے وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، وہ سارے کیتھارسس کے دوران ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے آپ کے ریزالو ہو سکتے ہیں، اور آپ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. جب پہلے سے موجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے سے اس ریپریسڈ مٹیریل کی وجہ سے جو انکانشیس میں ہے اور آپ کو مسلسل تنگ کر رہا ہے، اس کو جب آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے کیتھارسس کا عمل کریں گے تو وہ چیزیں آپ کی حل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ اس کی وجہ سے جو نفسیاتی مسائل کا آپ شکار ہیں وہ نفسیاتی مسائل پھر خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے یہ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ نارمل جو لائف کے مسائل ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، گفتگو کریں. اس سے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن اچھی رہتی ہے، آپ کا آپس میں تعلق اچھا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ سیریس لیول کا مسئلہ ہے یا آپ کے اندر کوئی نفسیاتی بیماری پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے، تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ آپ کیتھارسس کے لیے کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں. تو خواتین و حضرات، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں، یا ہم سے سائیکو تھیراپی لینا چاہیں، یا کاؤنسلنگ سروسز لینا چاہیں، یا کیریئر کاؤنسلنگ سروسز لینا چاہیں، تو آپ ہمارے کانٹیکٹ نمبر جو کہ آپ کو لنک میں نظر آ رہا ہوگا، آپ وہاں سے ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور براہ کرم اپائنٹمنٹ لے کے آئیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.